جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی پوری اکانومی ہے وہ دراصل چل رہی ہے بلیک منی کے اوپر چل رہی تھی، اور کافی عرصے سے ہم لوگ بلیک منی پہ چل رہے ہیں۔ بلیک منی یہ ہے کہ ہم جو بھی پیسہ ہم کماتے ہیں اس کو ہم ظاہر نہیں کرتے اپنے اثاثوں کے اندر، ہم دکھاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ جب ہم وہ پیسہ اپنے پاس دکھاتے نہیں ہیں تو وہ پیسے کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے، جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کی انکم نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب وہ پیسہ ہم نہیں دکھاتے تو یعنی ایسے طریقے بنے ہوئے ہیں کہ پھر اس پیسے کو ہم اسمگل بھی کر دیتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کی طرف جا رہا ہو پیسہ ہمارا، چاہے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہا ہو۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی آدمی امریکہ جا رہا تھا تو امریکہ جاتے ہوئے اس کو ڈالر چاہیے، تو ڈالر چاہیے تو جو گیا اس نے جا کے ڈالر خریدے اور کسی سے بھی خرید کے نکل کے چلا گیا اپنے ریٹ کے اوپر، بہت سارے معاملات ہو رہے تھے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہمارے پاس ہوا تھا اس کے اندر جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہی تھی کہ آپ لوگ اپنی جتنی بھی اکانومی ہے اس کو آپ وہ کریں گے، آن لائن کریں گے، کمپیوٹرائز کریں گے، اس کو آپ ایسا کریں گے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اسی کے اندر یعنی اب آج اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے پاسپورٹ، ویزا سب کچھ دکھانے پڑیں گے کہ مجھے اگر اتنے پیسے چاہیے ڈالرز تو کس لیے چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے ڈالرز کو چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ پیسے انہوں نے اب ان کے پیسے رک گئے ہیں، تو یہ رولنگ جو تھی ہماری بلیک منی کی وہ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب سے ایف اے ٹی ایف ہوا، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ آن لائن کر دیا گیا، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ سیدھا سیدھا آپ کے ملک کے اندر مہنگائی ہونا شروع ہوئی، یعنی کیونکہ بلیک منی جو تھی وہ رک گئی، جو ظاہر آنے والی انکم تھی وہ سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی تھی، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہر چیز کی قیمت تھی وہ رک گئی، لوگوں نے خرید و فروخت کم کر دیا، لوگوں نے جو گھومنا پھرنا تھا، جو پیسے خرچ کرنے تھے وہ کم کر دیے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے تو یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اب یہ حالات ہیں کہ امپورٹ آپ روک نہیں سکتے ہو، کیونکہ امپورٹ کے لیے کہا ہے کہ جی یہ تو آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ جی وہ یہ معاملات تو اوپن چلیں گے مارکیٹ کے اندر، یعنی آپ کسی چیز کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہ روکو یا یہ نہ روکو۔ تو سارے معاملات جو ہیں وہ اکانومی کے اوپر ہیں، اور جب سے ہم نے چیز کو آن لائن کیا اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کے اوپر آپ قدغن لگائیں گے تو آپ کی ملک کی جو مہنگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ باہر کے ملک والے ان لوگوں نے تو اپنے آپ کے لوگوں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اس آن لائن کے چکر کے اندر، ٹیکس ان چیزوں کے اندر۔ پاکستان کو ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، لیکن اب پاکستان ان کے کہنے کے اوپر کہ ان کو خوش کرے اپنے عوام کی، انہوں نے یہ جو کالا پیسہ تھا اس کو روک دیا ہے، تو کام خراب ہو گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اگر آپ کو ٹیکس کا سسٹم کرنا ہے تو آپ اتنا سسٹم اتنا خوبصورت اور اتنا آسان کریں کہ کوئی بھی آدمی ٹیکس دیتے ہوئے پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، اور سارے معاملات آسانی سے ہو جائیں۔ اور ٹیکس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ نہ ہو کہ کوئی اس کو دیکھنے کے بعد سمجھے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو میں مارا جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا، وہ گبر سنگھ نہ ہو، بلکہ وہ آپ سے اتنا ون ونڈو کا طریقہ ہو کہ بھائی اتنا پیسہ آپ کا ہے، اتنا ہم نے آپ کو ٹیکس دے دیا، جو میں سمجھتا ہوں سیلز ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں کے حساب سے ہمارے پاس بہت اچھا ہے، مگر یہ اتنا انکریز کر دینا ٹیکسوں کو اور دوسرے معاملات کو، اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر بے چینی ہے اور یہ غربت ہو رہی ہے، اور اس چیز کا خاتمہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ آپ ڈالر کو کتنا بھی سستا کر لیں گے، وجہ یہ ہے کہ وہ آپ جا نہیں رہا نا، اس وجہ سے تھوڑا سا سستا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے عوامل کو دیکھنا ہوگا اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو آپ کی عوام زیادہ عزیز ہے یا انٹرنیشنل معاہدے زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے اوپر فیصلے کا وقت آتا ہے، امید ہے کہ اچھے طریقے سے نکلا جائے گا۔